درست ہے کہ جماعتوں کو اپنا نظام چلانے کے لیے چندے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تاہم جماعتیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ لوگوں سے چندہ ہی اکٹھا کیا جائے۔ جماعت احمدیہ کا نظام اور چندہ بجائے خود ایک مقصد بن چکا ہے۔ جماعت احمدیہ میں کسی بھی احمدی کی حیثیت اس کے تقوی یا اخلاص کی بنیاد پر نہیں بلکہ چندوں کی ادائیگی پر ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں احمدیت کی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا، چندہ لیا جاتا تھا، اور وہ بھی 10% سے سٹارٹ ہو کے 20% تک اپنی انکم کا دیا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا کہ یہی اشاعت اسلام کے لیے ہے، پاک فی سبیل اللہ ہے، اور اسی میں ہی زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ ہر تنظیم کا اپنا ایک چندہ ہے، یہ چندہ اس چندوں کے علاوہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں 55 قسم کے چندے ہیں، اور جماعت احمدیہ میں داخل رہنے کے لیے کم از کم 6.25% اپنی آمد کا چندہ دینا لازمی ہے۔ جو نہیں دیتا بقول مرزا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ میں کا تصور یہ ہے کہ جو احمدی نہیں ہے وہ مسلمان، اپنے علاوہ تمام لوگوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں سمجھتے۔ 55 قسم کے چندہ جات ہیں۔ اگر آپ اپنی آمد کا پراپرٹی کا 10% دیتے ہیں تو آپ کو جنت کی گارنٹی دی جاتی ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہشتی مقبرہ میں دفن ہوں گے، جو کہ چناب نگر میں رفح میں ہے، اور اسی طرح قادیان میں ہے، اور حتیٰ کہ اب کے اس مقبرے کے فرینچائزز کھل گئے ہیں۔ چناب نگر رفح میں ایک ایکسٹینشن بہشتی مقبرہ بن گیا ہے۔ اسی طرح لنڈن میں بھی بہشتی مقبرہ ہے، جرمنی میں بھی ہے، کینیڈا میں، ہر ملک میں اب اس کی برانچز کھل گئی ہیں۔ تو اور چندے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سو میں یہ بات کہوں گا کہ اٹس آل اباؤٹ منی۔ جماعت احمدیہ از آل اباؤٹ منی، اینڈ اٹس آل اباؤٹ گیونگ منی ٹو دا مرزا فیملی۔ پھر میں نے ایک سوچا، جب میں اپنے کردار پہ نظر ڈالی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ کون سا مذہب ہے کہ دنیا کی ہر برائی کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے کہتے اب تو اس کو برا محسوس کرتے تھے کہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، یا مسلمانوں سے لین دین کرتے تھے، یا چندے کے مسئلے پہ یہ بڑے سخت تھے، جو چندہ نہیں دیتا اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے۔ تو وہاں پہ مجھے یقین ہوگا کہ یہ نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، یہ تو چندہ اکٹھا صرف پیسے اکٹھے کرنے والی جماعت ہے۔ 55 قسم کے چندے ہیں۔ مثال کے طور پہ 10% تو جو وصیت کرتا ہے وہ ہے، اب 6.25% اپنی آمد کا لازمی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جس تنظیم کا وہ حصہ ہے، خدام الاحمدیہ ہے تو اس کا چندہ دے گا، اطفال الاحمدیہ ہے تو اس کا دے گا، لجنہ ہے تو اس کا وہ چندہ دے گی، عورت اس کا چندہ دے گی۔ یہ بنیادی جو 6.25 اور 10% چندہ ہے اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک جدید ہے، اس کا چندہ ہے، وقف جدید ہے، اس کا چندہ ہے، MT ایک چینل ہے، اس کا چندہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور بہت سے فنڈز بنائے ہوئے ہیں۔ مرزا طاہر فاؤنڈیشن ہے، آپ کا ناصر فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ ہاسپٹلس کے چندہ جات ہیں، عطیات ہیں جو یہ افریقہ میں آگے پیچھے ہاسپٹلس بناتے ہیں وہ ہیں، پھر تبلیغ کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ صدقات کے نام پہ لیتے ہیں، مقامی فنڈ کے نام پہ لیتے ہیں، اور یہ تمام جو چندہ جات ہیں یہ اس کو میں چندہ نہیں کہوں گا، یہ بھتہ ہے جو احمدی دیتے ہیں جسٹ ٹو میک شیور کہ وہ جماعت کے اندر رہیں، اس سسٹم کے اندر رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم سے باہر وہ جا نہیں سکتے، اس سسٹم کے باہر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے موت۔ چندے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ اگر چندہ نہیں دیتا تو پھر وہ احمدی نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ چندہ نہیں دیتا تو وہ احمدی نہیں رہتا، تو اس کا مذہب سے کیا تعلق رہ گیا؟ کیا اس مذہب پہ قائم رہنے کے لیے پیسہ دینا ضروری ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ایک ٹیکس کی طرح ہے، جب تک ایک بندہ چندہ نہیں دیتا وہ احمدی نہیں رہ سکتا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندہ چندہ دے رہا ہے اور کبھی وہ عبادت میں نہیں، کسی عبادت میں شامل نہیں ہوتا، کسی جماعتی پروگرام میں شامل نہیں ہوتا، لیکن وہ چندہ دے رہا ہے، نہ وہ کتابیں پڑھ رہا ہے، نہ جماعت کی کسی اور ہدایت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن چندہ دے رہا ہے۔ اب جناب الیکشن ہوگا ان کا، جس میں امیر جماعت کو منتخب کیا جائے گا، جس میں مجلس عاملہ منتخب ہوگی، عہدیدار بنیں گے۔ اب ووٹنگ شروع ہونی ہے تو یہ پہلے اعلان کریں گے کہ جن کے ذمہ 6 مہینے کا چندہ بقایا ہے یا 6 مہینے سے زیادہ کا، وہ اٹھ کے باہر نکل جائیں،
صرف وہ لوگ بیٹھیں گے جو 6 مہینے تک کے چندہ دے چکے ہیں. اب اس میں وہ 5 آدمی ہیں یا 10. اب وہ جو بندہ بیٹھ گیا ہے چندہ دہندگان میں سے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس نے صرف چندہ دیا ہوا ہے، نہ اس کا جماعت کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے، نہ اس نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی مذہبی لحاظ سے کوئی اپنا رول ادا کیا ہے، مگر وہ بیٹھ گیا ہے اس لیے کہ اس نے چندہ دیا ہوا ہے. اور وہ بندہ جو جماعت کے تمام کاموں میں شامل رہتا ہے، جماعت کی تمام ہدایات پہ عمل کرتا ہے، نماز روزے میں پابندی کرتا ہے، مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے، تمام جماعتی علوم پہ وہ عبور حاصل کر چکا ہے، لیکن وہ مالی کمزوری سے وہ چندہ نہیں دے سکا، وہ باہر نکل جائے گا، اس کو اٹھا دیا جائے گا. وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. عہدیدار بننا تو بہت دور کی بات، وہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتا. احمدیہ جماعت کے افراد ایسی جکڑ بندیوں میں ہیں کہ وہ بسا اوقات سچائی تک پہنچ جانے کے باوجود اس جماعت سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طرح اگر کسی بھی احمدی کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ اور دوسرے دوست تک آپ سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، they are not allowed to go into politics, they are not allowed to join any union, they are، اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ ہے کہ احمدیز are not allowed to go into courts of law. جماعت کی اپنی کورٹس ہیں، اپنی عدالتیں ہیں جس کو دارالقضاء کہتے ہیں. فیملی میٹرز اور سول میٹرز، احمدیز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک دیئر میٹرز انٹو دا کورٹ، اور اگر وہ جاتا ہے تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. ہاں فوجداری کے لیے الاؤ ہے، لیکن ہر چیز کے لیے اجازت ہے، ہر چیز کے لیے اجازت ہے. کورٹ میں جانے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، وکیل بھی کورٹ میں جائے گا تو اس کو بھی اجازت لینی ہے، اور ایوری تھنگ از ڈکٹیٹڈ. سو دیئر لائف از بیسیکلی جماعت کی لائف، اسی لیے اس کو ایک کلٹ کا نام دیا گیا ہے. کلٹ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باؤنڈری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. اور پاکستان میں چونکہ لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے، خصوصاً جو جناب نگر ربوہ میں رہنے والے، جس سابق ربوہ تھا جناب نگر ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل آواز نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جس زمین پہ وہ رہتے ہیں اس زمین کی مالک صدر انجمن احمدیہ پاکستان اور جماعت احمدیہ ہے. اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو زمین سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اس کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے. بچپن سے احمدیوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے. عام مسلمانوں اور خصوصاً علماء کرام کا نہایت منفی تصور ان کے دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہی وہ برین واشنگ اور مائنڈ سیٹ ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہی، اگر آپ کسی بھی احمدی بچے سے پوچھیں حضور کون ہے تو وہ کہے گا مرزا مسرور احمد یا مرزا فلاں. نفسیاتی سبب کیا ہے کہ اتنے ذہین لوگ بھی اتنے عہدے داروں کو حق کی جانب سے سمجھتے ہیں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے کامیاب جو لوگ ان کے گزرے ہیں، یا ان کی آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ جو احمدیت کی تبلیغ وغیرہ میں فعال ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا مرزا غلام احمد کی دعوت پر ایمان لائے تھے، یہ ان کی اولاد ہیں. تو اب اس پس منظر میں رہ کر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ذہن کا پہلا بائنگ اور میننگ فل کانسیپٹ احمدیت بنی تھی. تو ہوتا یہ ہے کہ میرے دماغ میں جو چیز پہلے تصور کی حیثیت سے حقیقت کی صورت میں مکمل ہو جائے، وہ پھر میرے شعور کے ارتقائی مراحل میں بھی برقرار رہتی ہے. وہ تصور بہت کم ہوتا ہے کہ اپنی مرکزیت سے دستبردار ہو جائے، اپنی افیکٹیویٹی سے خالی رہ جائے. وہ تصور ذہن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم مطلب نفسیات کی ایک اصطلاح میں کہیں تو یہ ہے کہ ذہن کے جو پرائمری وہ کانسیپٹس ہوتے ہیں، یا ذرا غیر تکنیکی انداز میں کہیں تو ذہن کے آرکیٹائپس جو ہوتے ہیں
وہ تمام کانشس فارمز پر حکومت کرتے ہیں، اور وہ آرکیٹائپس غیر ارادی، غیر اختیاری، غیر شعوری ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو انعام ملا فزکس کے میدان میں، تو اس وقت مرزا ناصر احمد نے جلسہ سالانہ ربوہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ 10 سال میں ہمیں 1000 سائنسدان اس لیول کے چاہیے۔ پھر انہوں نے اس پہ جماعت میں پالیسی کا اعلان کیا کہ جو نوجوان پڑھائی میں پوزیشن لے گا اس کو ہم گولڈ میڈل دیں گے، اور پھر یہ سلسلہ شروع بھی ہوا۔ اسی وقت ہمیں یہ اندازہ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کی کوئی تحریر ایسی تھی کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے، اور اس کے مصداق ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو بنایا گیا۔ لیکن اس بات کو گزرے 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد نہ تو کسی احمدی کو نوبل پرائز ملا، اور نہ ہی کسی احمدی کو کوئی اس طرح کا عالمی ایوارڈ ملا کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں جی یہ احمدی تھے اس لیے ان کو یہ ایک نمایاں پوزیشن ملی۔ ایک انعام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو ملا، وہ بھی اس کا 1/3 تھا، 3 آدمیوں کو ملا تھا، جبکہ باقی جو 300-400 لوگ جن کو نوبل پرائز مل چکا ہے، تو کیا وہ بھی اپنی جماعتوں کی سچائی کی علامات ہیں؟ کیا وہ بھی اپنی جماعتوں یا مذاہب کی سچائی کے لیے بطور دلیل کام آ سکتے ہیں؟ اگر 300-400 میں سے ایک بندہ وہ احمدی نکلا تو ان کو تو اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلے وہ احمدی تھا، لیکن اس کو جماعت میں اس کی جماعت کی سچائی کے لیے اور مرزا صاحب کی پیشگوئی کے حوالے سے ان کو پیش کرنا انہی کے خلاف جا رہی ہے کہ اگر یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے، تو پھر کیوں نہیں کمال حاصل کیا؟ تو گویا یہ پیشگوئی غلط ثابت ہو گئی۔ تب ایک بچے کو اقلیتی جماعت کی نفسیات کے مطابق مرزا غلام احمد پر ایمان لانے کے قابل بنانے کی جو کاوشیں 3-4 برس کی عمر سے کی جاتی ہیں، وہ اس کے ذہن کو احمدیت کا البم بنا دیتی ہیں۔ اس کا ذہن مرزا غلام احمد کی تصویروں کو بہت مقدس جگہ پر آویزاں رکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب یہ ذہن چاہے آئنسٹائن بن جائے، چاہے ہیگل بن جائے، چاہے بل گیٹس بن جائے، یعنی دنیا میں ایکسل کرنے والی بڑی سے بڑی صلاحیت کا حامل ہو جائے، یہ کبھی اس طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ اس نے جو اپنے ذہن کے طاق تقدس پر بچپن میں غلام احمد کی تصویر لگائی تھی اسے اتار دے۔ یہ ان کی ایک نفسیاتی مجبوری ہے۔ نہیں، ڈاکٹر عبدالسلام بہرحال ایک سائنسدان تھے، اور انہیں دوسرے 4 سائنسدانوں کے ساتھ ایک مشترکہ نوبل انعام ملا۔ ان کی یونیفیکیشن تھیوری آف فورسز جو ہے وہ فزکس میں اس وقت کی فزکس میں خاص طور پہ ایک لینڈ مارک سمجھی گئی، اگرچہ بعد کی فزکس اب جو ہے وہ کافی آگے جا چکی، لیکن بہرحال ان کا سائنس کی دنیا میں ایک مقام ہے، اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمیں کچھ چیز احمدیت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ہمیں یک مذہب کے حوالے سے بات کریں تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس جو ہے اس کا اپنا ایک ڈومین ہے، اور مذہب جن حقائق کی طرف نشاندہی کرتا ہے یا جو مطالبات کرتا ہے وہ بالکل مختلف طرح کے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سائنس کے شعبے میں ایک غیر معمولی ذہانت کا وہ اظہار کرے، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ اس کی جستجو کا میدان نہ ہو اور وہ محض اپنے والدین کے مذہب کو جاری رکھے۔ مذہبی صداقت کی جستجو یہ بالکل اور طرح کی جستجو ہے، اس میں انسانی نفس اور اس کے انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اور حقائق کیا ہیں اور باقی مذاہب کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا، یعنی یہ ایک مستقل الگ ڈسکورس ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ الگ ڈسکورس ہے۔ اگر ہم یہ بات مان لیں
کہ جو بندہ سائنس میں ذہین ہے وہ لازمی طور پہ مذہبی الٹیمیٹ ریلیجیس ریالٹی تک بھی پہنچ جائے گا. تو پھر تو یعنی اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کریں کہ وہ پھر تو بہت سارے جو مثال کے آئنسٹائن ہے یا ہندو ہیں بہت سارے سائنسدان، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو وہ بہت بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے بڑے دماغ ہیں جن پہ انسانی تاریخ جو ہے اور انسانیت جو ہے متفق ہے کہ یہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. تو کسی ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کسی فیلڈ کی مبادیات سے بھی واقف ہے یا نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اور دوسرے فیلڈ کی وہ ABC بھی نہ جانتا ہو. البتہ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو مذہب یا جس مذہب کے جو بڑے لوگ ہوں وہ اس چیز کو کیش کرانا چاہیں اور وہ اپنے سائنسدان کو یا اپنے کسی بڑے اس طرح کے کارنامے کو کسی اس بات کے لیے استعمال کریں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، تو یہاں سے ہمیں اس مذہب کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ضرور پتہ چل جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مذہب میں خود کوئی جان نہیں ہے، وہ اس قسم کے جو بودے دلائل ہیں یا اس قسم کی سطحی باتیں ہیں اس سے وہ عوام الناس کے ایک عامیانہ ذہن کو اپیل کرنا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک طرح کی مینیپولیشن ہے کہ آپ کوئی ایک بات جو لاجیکلی غلط ہو لیکن ایک فوری جذبات کو اپیل کرتی ہو اس کا آپ سہارا دیں. کسی سچے مذہب کو اس طرح کا سہارا دینے کی ضرورت نہیں ہے. احمدی حضرات کی بچپن سے برین واشنگ کی جاتی ہے. سب سے پہلے تو مسلمانوں اور خاص طور پر علماء اسلام کا نہایت منفی تصور ان کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے. پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کا سماجی بائیکاٹ ان کی سچائی کی دلیل ہے، اور یہ کہ احمدیت پھیل رہی ہے، اور یہ کہ وہ 73واں فرقہ ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ نفسیات کے اصولوں کے مطابق بار بار دہرایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک عام احمدی ان باتوں کی تحقیق کیے بغیر انہیں فرض کر لیتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں دیانتدارانہ تحقیق ذرا مشکل کام ہے. سوائے پتھروں کے اور جمادات کے سب نشو نما کھلے ذہن سے ہم کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور یعنی جو جیسے ریجیمنٹیشن آف مائنڈ جو ہے یہ تو ایک مرض ہے اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے. تو صحت مند ذہن اور صحت مند دل اور شعور کے ساتھ اور آگہی کے ساتھ اپنے موقف پر، اپنے نظریات پر، اپنے عقائد پر نظر کرتے رہنا چاہیے. اور اگر ہماری نیت ہو حق تک پہنچنے کی کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا، میرا ایمان ہے کہ پروردگار عالم آپ کے انتظار میں ہیں. خیر اور نیکی آپ کی منتظر رہے گی. اگر آپ اللہ کو ترجیح اولا سمجھ کر اس کی طرف رجوع کریں گے تو پروردگار عالم خود آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے. یہ میرا ایمان ہے. میرے والدین نے ہمیں کبھی مرزا صاحب کی کتابیں ساری نہیں پڑھائیں، اسی طرح ان کے والدین نے بھی ساری نہیں پڑھی ہوئی تھی. جیسے ہم نے دیکھا اپنے والدین کو، جو وہ تھے ہم نے ان کو مانا، ہمارے والدین نے جو ان کے والدین تھے ان کو مانا. تو یہ نسل در نسل سمجھ لیں یہ پیر پرستی چلی آ رہی ہے، اور جو حقیقت ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ، نہیں معلوم. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ دجل اس کو کہتے ہیں، اور ایک پردہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. یہ مختلف تنظیمیں بنا کر اور شروع سے ہی جو آپ کو سوشلی بھی اور تنظیموں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا انٹریکشن عام معاشرے سے اور دوسرے مسلمانوں سے نہ ہو. تو یہ ایک پوری پلانڈ سازش اور ایکٹیویٹی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جو جماعت احمدیہ کے بڑے عہدیدار ہیں اور جو مرزا فیملی کے لوگ ہیں یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تمام لوگوں کو، اور تمام لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے قبضے میں ہوتی ہیں. اولاد سے قبل ہی بچوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی جو ہونے والی ہے، اور اس کے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹس ہیں، جو لوگ اس کو ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور تمام یہ کام لوگوں کی اپنی ول مرضی سے کروائے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سوشل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ وقف ہے تو تمہارا کیوں نہیں ہے. آلموسٹ اب اس وقت ہر جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ وقف نو ہی ہوتا ہے. وقف نو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقف کر دیا جاتا ہے. کسی وقت بھی جماعت آپ کے بچے کو استعمال کر سکتی ہے اور واپس بلا سکتی ہے، بے شک پڑھائی چھوڑ کے واپس بلائے، اور اس نے کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے، فیوچر پلاننگ، اس کی پوری ایک فائل مینٹین ہوتی ہے مرکز میں، پاکستان میں، چناب نگر میں، اسی طرح لنڈن میں. اس کا پورا ریکارڈ، کیریئر ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے، اور وہ کوئی پڑھائی تعلیم کوئی چیز بھی بغیر اجازت کے اس کے ماں باپ نہیں کر سکتے. تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. اس جماعت کا نظام اپنے ہی لوگوں کو دھوکے اور عیاری سے غلام بناتا ہے. اخراج اور مقاطعے کی تلوار عام احمدی پر ہر وقت لٹک رہی ہوتی ہے. ان سزاؤں کے نتیجے میں خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی جاتی ہے، بیوی اور شوہر کو جدا کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ والدین اور بچوں کے مابین دیوار حائل کر دی جاتی ہے. اپنے بیوی بچوں اور والدین سے کٹ جانا جسمانی تکلیفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوفناک اور اذیتناک ہوتا ہے. لو فار آل اینڈ ہیٹریڈ فار نان کا نعرہ لگانے والی اس جماعت کا نظام مرزا بشیر الدین محمود نے بنایا تھا. اس نظام کو بنانے کے پس پردہ ان کی کیا سوچ کار فرما تھی، ملاحظہ کیجیے. حکومت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جبر کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کریں، اور ہٹلر یا مسولینی کی طرح جو شخص ہمارے حکموں کی تعمیل نہ کرے اسے ملک سے نکال دیں، اور جو ہماری باتیں سننے اور ان پر عمل کرنے پر تیار نہ ہو اسے عبرتناک سزا دیں. اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو ہم ایک دن کے اندر اندر یہ کام کر لیتے. ان کو سب سے بڑا جو خدشہ ہے اور جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں چھوڑ دیا. سب سے بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہیں اس کو دیکھتے ہوئے حق اور سچ اور نور اور ہدایت اور اصل اسلام کی طرف باقی جو نوجوان ہیں یا باقی جو احمدی ہیں جو چھوڑنا چاہتے بھی ہیں ان کو ایک راہ ملے. اس لیے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اور ہے کہ وہ اس شخص کو جو ان کو چھوڑتا ہے یا خاندان جو چھوڑتا ہے اس کو ہر طرح سے ثابت کریں کہ وہ ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد وہ کہیں دیکھو یہ عبرت کا نشان بنا ہے اس نے، خدا نعوذ باللہ جو ہے، یا خدا نہ خواستہ ہم صحیح مسلمان تھے ہمیں چھوڑا ہے اب اس کو کیا حال کیا. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو مشکل مجھے آئی اور آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ میں ثابت قدم ہوں اور رہوں گا. آپ دعاؤں کی درخواست بھی ہے تمام مسلمانوں سے کہ میرے بچے، ایک بیٹی ہے میری یسرا طاہر خان اور 5.5 سال کی بیٹا ہے 3 سال کا یاسر منصور خان، جو اسلام آباد میرے ساتھ رہ رہے تھے. ان کو مجھے بتائے بغیر اور میری سابق اہلیہ جو تھی وہ لے کے چناب نگر چلی گئی، کیونکہ وہ وہاں کے ایک جماعت کے عہدیدار اور وہاں کے امام ان کی بیٹی، اور تقریباً 11 مہینے ہو گئے نہ میری بچوں سے بات کروائی گئی ہے، نہ میں وہاں جا سکتا ہوں، نہ میری بچوں سے ملاقات کرائی گئی ہے. تو اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ میں اور میری والدہ ہم اپنے بچوں سے ملنے کے لیے چناب نگر گئے تھے. وہاں پر ہم کسی گھر میں ٹھہرے تھے، میرا جو سسرال تھا اس کے گھر میں نہیں گئے تھے. میرے جو سسر ان کا نام محمود مجیب اصغر ہے، وہ انجینئر ہیں اور جماعت کے ہی ملازم ہیں. انہوں نے خود اپنی گاڑی پہ اور جماعت کی وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اور عام سیکیورٹی فورسز باقاعدہ ایک کمانڈو ایکشن کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا جائے. لیکن الحمدللہ جس گھر میں ہم تھے وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے اور ہم نے دروازہ نہیں کھولا. انہوں نے میری بوڑھی والدہ کو بھی دھمکیاں لگائی اور سب کچھ کہا. اس وقت اٹ واز سو سڈن، دیر ور نو ویڈیو کیمراز اینڈ مسٹ ہیو ریکارڈڈ دیٹ. سو دین وی کال پولیس. چناب نگر میں ہم نے پولیس کو کال کیا، لیکن ٹو مائی سرپرائز کہ وہاں پر جو پولیس ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ چناب نگر میں جو ہے ٹھیک ہے پولیس ہے، تھانہ ہے، لیکن یہاں پہ ان کا اپنا امور عامہ ڈپارٹمنٹ ہے، اپنی سیکیورٹی ہے، اپنی فورس ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر میں نے ایلیٹ فورس کو کال کیا، پھر ہم نے وہاں سے اسپیشل برانچ کو بھی کال کیا، لیکن سب نے یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر آدھے گھنٹے کے بعد تھینکس ٹو ایلیٹ فورس کہ جب وہ چلے گئے تب وہ لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ایلیٹ فورس کے نوجوان تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں،
کیونکہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. اور حقیقت یہ ہے کہ چنار نگر کے اندر پاکستان کا قانون نہیں چلتا. اٹس اے نو گو ایریا. لیکن جس جماعت کی بنیاد ہی غلط نظریات پر رکھی گئی ہو اس کو ڈسپلن اور تنظیمی پابندیوں سے کب تک قائم رکھا جا سکتا ہے؟ چنانچہ جدید ٹیکنالوجی اور خاص طور پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے احمدی نوجوانوں کو بیدار کر دیا ہے. یہ بہت بات کی جاتی ہے ہمارے لبرل حلقے کی طرف سے بھی، اور خود احمدی جو لوگ ہیں وہ یہ بات خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں اس بات کو بہت زیادہ وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ احمدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اور اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں احمدی جو ہیں وہ بہت نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ان کے کاروبار ہیں بڑے بڑے، ان کے بہت اوپنلی جو ہیں وہ ان کی پروڈکٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ہیں، اور ہر شعبہ زندگی کے اندر ان کا بزنس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہیں، اور ایجوکیشنل اداروں کے اندر بھی کوئی ان پہ کسی طرح کی پابندی نہیں. بڑے بڑے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ احمدی اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں پہ احمدی ٹیچرس ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈینس ہیں، پروفیسرس ہیں. میرے خیال میں اکا دکا جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسے بہت زیادہ یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور میں اس واقعے جو احمدی کے خلاف اگر کوئی ظلم ہو، ظاہر ہے کہ میں اسے سپورٹ نہیں کر رہا، وہ یقیناً غلط ہے، کنڈیمیبل ہے. احمدی پاکستان کے شہری ہیں، وہ پیسفلی یہاں رہنے کا انہیں حق حاصل ہے، اور ان کی جان مال عزت جو ہے وہ باقی مسلمانوں کو اس کی ظاہر ہے کہ رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ احمدی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اصل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کا بہت زیادہ ایک آرٹ انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے. احمدی جو نوجوان ہیں اتنی بڑی خواہش رکھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ کوئی ظلم ہو، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو، ہمارے ساتھ کوئی لڑائی ہو، اور ہم باہر جا کے اسائلم کلیم کریں. اور ان بیچاروں کو یہاں وہ ظلم ملتا نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ان کو ملتی نہیں ہے، تو پھر وہ جھوٹی اپنے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے، پیسے دے کے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا کے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم باہر دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پھر پاکستان میں کبھی کسی نے کوئی بچپن میں لڑائی ہوئی ہو تو اس کے حوالہ جات اکٹھے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو جماعت سے منسلک کر کے ہم یہ ثابت کریں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی. ہمارے بہت سے رشتہ دار اور بہت سے جانے والے اس پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کے مختلف ایویڈنس اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں میں خود شامل رہا ہوں ان کے اس طرح کے جھوٹے کاغذات تیار کروانے میں. جب میں خود احمدی تھا تو میں اس چیز کا گواہ ہوں. تاکہ یہاں تک کہ ابھی مرزا مسرور نے لنڈن میں جو احمدی ہیں اسٹوڈنٹس بھی اور بچے اور بچیاں بھی، ان کو یہ بھی انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ ڈونٹ منگل اراؤنڈ ود ادر مسلمس، آپ زیادہ ان سے نہ ملیں. اسی لیے ان کو ملنے جلنے پر بھی پابندی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو احمدی ہیں، عام احمدی ہیں، وہ اس وقت مظلوم ہیں اور معصوم ہیں، اور وہ ان کے ظلموں کی چکی میں پس رہا ہے. اس کو بالکل نہیں پتا کہ مرزا کون تھا، اس نے کیسی زندگی گزاری، اس نے کیا کہا. صرف اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اس سو کالڈ نظام کو فالو کرنا ہے اگر میں نے اس نظام میں رہنا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر احمدی عورت کو یا مرد کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم نے بیوی کی یا شوہر کی مخالفت کرنی ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑتا. اگر کوئی پتہ چلے کہ کوئی احمدی نوجوان جس کو وہ غیر احمدی کہتے ہیں، کیونکہ جو احمدی نہیں ہے وہ غیر احمدی ہے، اس سے ملتا جلتا ہے یا آتا جاتا ہے یا ان کے محفلوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، یا کوئی ایسے سوال لے کے آتا ہے جو کہ مرزا کی زندگی پہ معترضانہ سوال ہے، وہ لے کے آتا ہے، تو اس کے خلاف ایک باقاعدہ گھر کے اندر ہی تحریک شروع ہو جاتی ہے. احمدی گھروں میں الاؤ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی قرآن کی دوسری تفسیر اپنے گھر میں رکھ سکے اور کوئی بھی دوسری کتابیں اپنے گھر میں رکھ سکیں، کیونکہ جماعت احمدیہ کی بکس نہیں. اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ باپ ہے تو وہ بیٹے کے خلاف ہو جائے گا، اگر ماں ہے تو وہ بیٹی کے خلاف ہو جائے گی.
اس سے میاں بیوی دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کی ایک سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کی سزائیں ہیں جو دی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کہ آپ جماعت کے پروگراموں میں نہیں آ سکتے، جماعت کے پروگراموں میں شرکت نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی جتنی ایمنیوں میں ہے اتنی عام مسلمانوں میں نہیں ہے. جتنے ظالم یہ لوگ ہیں اتنے عام نہیں ہیں مسلمان، جتنے متعصب یہ لوگ ہیں اتنے عام مسلمان نہیں ہیں. یہ لوگ جو ان کی جماعت کو چھوڑ جائے اس کا کافیہ تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا، ان کی جو بھی ان کے مفادات ہیں ان کو نقصان دینا، ان کو معاشرے میں تنگ کرنا، ان کا بائیکاٹ کروانا، ان پہ جھوٹے پرچے کروانا، یہ ان کے معمول کی بات ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو ان کی طرف سے ہے وہ عام مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے اور دنیا میں یہ اپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ جو مسلمان ادھر سے آ کے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارے مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. میں اس کا پرسنل گواہ ہوں، میں خود ان کا متاثرہ شخص ہوں کہ آج ہمیں ادھر آئے ہوئے مسلمان ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں. جب سے ہم نے یہ سوچا اور کوشش کی اس وقت سے انہوں نے ہم پہ مقدمات قائم کر رکھے ہیں اور آج تک ہم وہ مقدمات بھگت رہے ہیں. اس وجہ سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ بڑے پرامن لوگ ہیں. وہ بھی اسی طرح اگر ان کا اختیار بس چلے تو بڑا وہ ظلم کرتے. جو ان کی کمیونٹی کو چھوڑ کر جائے اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق جو اس کے ساتھ وہ سوشل بائیکاٹ اور جو کچھ اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ایک الگ داستان ہے. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس حکم کو ترک کیا، ان کو بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہر قسم کا.